السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز حاضرین و سامعین، آج کی یہ ہماری تیسری نشست ہے جو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی کتاب غنیۃ الطالبین کی ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ برائے ایصال ثواب حضرت سید شاہ محی الدین قادری مرشد پاشا صاحب رحمہ اللہ تعالی و سید محمد عبدالواسع حسینی امان اللہ چشتی حفظہ اللہ تعالی، زیر اہتمام جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن اور تصوف ریسرچ سنٹر۔ آئیے آج کی تیسری نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے ماقبل پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، اعتکاف، یہ سارے عناوین پر ہم تفصیلی گفتگو سماعت فرما چکے ہیں۔ اب یہاں سے مسائل حج و عمرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل حج و عمرہ۔ حج کے لیے شرائط۔ کسی مسلمان کے لیے جب حج کی تمام شرائط پائی جائیں تو اس پر حج اور عمرہ فرض ہو جاتا ہے۔ حج و عمرہ کے لیے یہ شرائط ہیں۔ نمبر 1، اسلام لانے کے بعد آزاد ہو، یعنی غلام نہ ہو۔ نمبر 2، عاقل اور بالغ ہو، پاگل نہ ہو۔ نمبر 3، سفر حج کے لیے درکار اخراجات موجود ہوں۔ نمبر 4، سفر کے دوران سواری کی طاقت ہو۔ نمبر 5، راستے میں کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ نمبر 6، وقت میں اتنی گنجائش ہو کہ جا کر حج کے تمام ارکان ادا کر سکے۔ نمبر 7، اہل و عیال کے لیے اس قدر خرچ موجود ہو جو اس کی حج سے واپسی تک ان کے لیے کافی ہو اور ان کے رہنے کے لیے رہائش کا انتظام بھی ہو۔ نمبر 8، اگر قرض دار ہو تو قرض ادا کر چکا ہو۔ نمبر 9، واپس آنے کے بعد بھی گزر بسر کا کچھ سامان ہو۔ یہ حج کے لیے شرائط ہے کہ ان صورتوں میں حج واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ اگر یہ شرائط اس میں نہیں پائے جاتے ہیں تو اس پر حج واجب نہیں ہے۔ حج میں ثواب کے بجائے گناہ، یعنی حج تو عبادت ہے، حج تو کرنے سے بندہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے حدیث کے مطابق جیسا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن کچھ اعمال، کچھ افعال، کچھ حرکتیں ایسی ہیں کہ جس میں بندہ گناہوں سے پاک ہونے کے بجائے ثواب کمانے کے بجائے گناہ کماتا ہے۔ تو آئیے پیران پیر فرما رہے ہیں حج میں ثواب کے بجائے گناہ، وہ کون سے اعمال ہیں جن سے ثواب ملنے کے بجائے گناہ ملتا ہے۔ حج عبادت ہے لیکن اس سے تو ثواب ملنا چاہیے، لیکن بعض دفعہ انسان کی کچھ حرکتیں، کچھ بد اخلاقیاں ایسی ہوتی ہے کہ جس پر ثواب کے بجائے گناہ مرتب ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ ان صورتوں میں حج میں ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ کیا ہے؟ مذکورہ بالا احکام کے مطابق عمل نہ کرنا، اہل و عیال کے حقوق میں کوتاہی کرے، مقروض تھا قرض ادا کیے بغیر جانے کا ارادہ کرے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوتہ، آدمی کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ جن کی روزی اس کے ذمے ہے انہیں ضائع کر دے۔ جس نے مندرجہ بالا احکام کے مطابق حج کیا اور اس دوران خلاف شریعت کوئی کام نہ کیا اور حج و عمرہ ادا کیا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اب یہاں سے میقات احرام کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی حج کے لیے تو روانہ ہو رہے ہیں لیکن احرام کہاں سے باندھنا چاہیے؟ تو ہر ایک
کے لیے مختص مقامات ہیں جنہیں میقات کہا جاتا ہے کہ وہاں سے احرام باندھا جائے گا، اس سے پہلے یا اس مقام پر احرام باندھ لے تو اس کو میقات کہتے ہیں۔ آئیے میقات کسے کہتے ہیں؟ میقات اس مقام کو کہتے ہیں جس سے آگے مکہ جانے والا بغیر احرام باندھے نہیں جا سکتا۔ جب شرعی میقات احرام کی جگہ پہنچ جائے تو احرام باندھے، اس سے پہلے بھی باندھا جا سکتا ہے لیکن وہ تو میقات وہاں پر باندھنا چاہیے، اگر اس کے آگے بڑھ جائے تو پھر اس پر دم واجب ہوگا۔ اہل عراق، اہل مشرق، جو لوگ مشرق میں رہتے ہیں، حرم سے مشرق کی جانب رہتے ہیں، اہل مشرق سے ہے تو اس کو ذات عرق سے احرام باندھنا چاہیے، یعنی مشرق سے آنے والے، مغرب سے آنے والے، یمن، نجد، مدینہ منورہ کی طرف سے آنے والے، ہر ایک کے لیے الگ الگ میقات ہے۔ تو اہل مشرق کے لیے ان کو ذات عرق سے احرام باندھنا چاہیے۔ اہل مغرب یعنی مغربی ممالک کے رہنے والوں کے لیے جحفہ سے احرام باندھنا چاہیے۔ اہل مدینہ ہیں تو اہل مدینہ کو ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا چاہیے، اور اگر اہل یمن سے ہے تو یلملم سے احرام باندھنا چاہیے۔ بر صغیر، ہندوستان، پاکستان وغیرہ، یہ جو ادھر کے ممالک ہیں، یہ سب ممالک کو یلملم ہی میقات لگتا ہے۔ اہل نجد سے ہے تو قرن سے احرام باندھیں۔ یہاں سے احرام باندھنے کے احکام، آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ جب میقات شرعی پر پہنچ جائے تو غسل کر کے پاک و صاف ہو، اگر غسل کرنے کے لیے پانی میسر نہ ہو تو پھر تیمم کر لے، پھر دو پاک اور سفید چادریں لے، ایک بطور تہبند باندھ لے اور دوسری چادر اوپر اوڑھ لے، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ نفل پڑھ کر احرام باندھ لے۔ احرام کی نیت، احرام کی نیت دل سے بھی کرے اور زبان سے بھی۔ اگر تمتع کرنا چاہے، تمتع حج کی اس صورت کو کہتے ہیں جس میں حج کے دنوں میں پہلے عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا جائے اور پھر اسی سال اسی سفر میں حج کا احرام باندھ کر حج کیا جائے، ایسے شخص کو متمتع کہتے ہیں۔ اگر تمتع کرنا چاہے تو صرف عمرے کے لیے، اور حج کرنا چاہے تو صرف حج کے لیے نیت کرے، اور اگر حج و عمرہ دونوں کے لیے یکجا نیت کرے تو یہ بھی افضل ہے۔ نیت کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی ارید العمرۃ، الہی میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، یا اگر حج کی نیت ہو تو اس طریقے سے کرے: اللہم انی ارید الحج، الہی میں حج کرنا چاہتا ہوں، یا حج اور عمرہ دونوں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت یوں کریں: اللہم انی ارید الحج والعمرۃ جمیعا فیسرہ ذلک لی وتقبل منی، الہی میں عمرہ اور حج دونوں کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی توفیق عطا فرما اور قبول فرما۔ تلبیہ، احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ تو اب یہاں پر پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں تلبیہ، احکام باندھ کر حج یا عمرے کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھے۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیرے لیے حاضر ہوں، حمد اور فضل تیرے ہی لیے ہے اور بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ، لبیک بلند آواز سے کہے، احرام باندھنے کے بعد ان مواقع پر تلبیہ کہے۔ 5 وقت نماز کے بعد
رات اور دن کے شروع ہونے کے وقت جب کسی ساتھی سے ملاقات ہو، جب کسی بلندی پر چڑھے، جب کسی بلندی سے نیچے کی طرف آئے، کسی اور شخص کو تلبیہ پڑھتے ہوئے سنے، مسجد حرام میں اور ہر عزت والے مقام پر تلبیہ کہے۔ یہ وہ مقامات تھے جہاں پر تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ تلبیہ سے فارغ ہونے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں تو اپنے لیے اور اپنے اعزاء و احباب کے لیے دعا بھی کریں۔ احرام کے مسائل۔ احرام باندھنے کے بعد جو چیزیں منع ہے، جو چیزیں کر سکتے ہیں، کون سی چیزیں نہیں کر سکتے ہیں، یہ اس تعلق سے ہیں۔ احرام کے مسائل۔ احرام باندھنے کے بعد سر کو کسی بھی وقت نہ ڈھانپیں، نہ سلا ہوا کپڑا پہنیں اور نہ موزے پہنیں۔ اگر ان منع کردہ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا مرتکب ہوگا تو اس پر ایک بکری قربانی دینا لازم ہوگا۔ اگر بغیر سلا ہوا تہبند نہ ملے اور نہ بغیر سلائی کے جوتے پہننے کو ملے تو ایسی حالت میں سلا ہوا کپڑا اور جوتے پہن سکتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد اپنے کپڑوں پر کسی بھی قسم کی خوشبو وغیرہ نہ لگائیں۔ اگر جان بوجھ کر ایسا کرے تو کپڑوں کو دھونا پڑے گا اور ایک بکری کی قربانی دینا ہوگا۔ احرام کے دوران ناخن اور بال کاٹنا یا کٹوانا دونوں منع ہے۔ 3 ناخن کاٹنے یا 3 بال مونڈنے پر ایک بکری کی قربانی دینا ہوگا۔ اگر 3 سے کم ناخن کاٹے یا 3 سے کم بال مونڈے یا تہائی سر سے کم مونڈوایا تو ہر ناخن اور ہر بال کے بدلے 10 چھٹاک گندم دینا ہوگی۔ 1 مد 10 چھٹاک کے برابر ہوتا ہے۔ جنسی ممانعت۔ احرام کی حالت میں اپنا نکاح کرنا یا کسی اور کے نکاح میں شامل ہونا دونوں فعل منع ہے۔ اپنی بیوی اور لونڈی سے احرام کی حالت میں جماع کرنا بھی منع ہے، البتہ بیوی کے پاس آنا جانا منع نہیں ہے۔ اس کے خلاف کرنے والے کا حج باطل ہو جائے گا بشرطے کہ یہ جماع عقبہ کے کنکریاں مارنے سے پہلے کیا گیا ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ارادتاً اپنی منی خارج نہ کرے اور عورت کی طرف بار بار نہ دیکھے۔ اگر عورت کو دیکھنے پر منی خارج ہو جائے تو اس صورت میں کفارہ بھی دینا ہوگا۔ انزال کا کفارہ 1 بکری کی قربانی ہے۔ جانوروں کا شکار کرنا اور کیڑے مکوڑے مارنا، اس کا کیا حکم ہے؟ احرام کی حالت میں خود شکار کرنا یا کسی سے شکار کرانا، یعنی کسی کو شکار کی ترغیب دینا یا شکار میں مدد کرنا، شکار کے لیے رہنمائی کرنا، ذبح کرنے میں مدد دینا، شکار کے لیے ہتھیار مہیا کرنا، یہ سب باتیں احرام کی حالت میں منع ہے۔ اگر ان میں سے کوئی کام کرے گا تو شکار کیے جانور کی مانند جانور کا کفارہ دینا ہوگا، یعنی اگر شتر مرغ کا شکار کیا تو اس پر 1 اونٹ یا گائے کی قربانی دینا ہوگا، اور اگر گور خور شکار کیا ہو تو اس کے بدلے میں گائے کی قربانی دینا ہوگا۔ اگر جنگلی گائے یعنی نیل گائے شکار کی ہے تو اس کے بدلے میں گائے کی قربانی دینا ہوگا۔ ہرنی اور لومڑی کے شکار کے بدلے میں بکری کی قربانی دینا ہوگا۔ کفتار بجو کے بدلے میں مینڈھا، خرگوش کے بدلے میں بکری کا بچہ، گھونس جنگلی چوہے کے بدلے میں 4 ماہ کی عمر کا بکری کا بچہ قربانی دے۔ سوسمار گوہ کے بدلے بکری کا بچہ، بڑی گوہ کے عوض بڑا اور چھوٹی گوہ کے بدلے میں چھوٹا بچہ۔ اگر کبوتر کا شکار کیا ہے تو اس کے بدلے 1 بکری کی قربانی دینا ہوگا۔ اگر بدلے میں اس جیسا جانور نہ ہو تو پھر ان کی قیمت دیں۔ یہ قیمت 2 معتبر مسلمان سے تجویز کرا کے خیرات کرنا لازم ہے۔ احرام والے شخص کو پالتو جانوروں کا ذبح کرنا اور کھانا جائز ہے۔ ہر مؤذی تکلیف دینے والے جانور کا مارنا جائز ہے، جیسے کہ سانپ، بچھو، کاٹنے والا کتا، شیر، چیتا، بھیڑیا،
بھگر، پلنگ، چوہا، تیندوا، ابلق، کوا، چیل، باز اور ان کے علاوہ بھیڑ، مچھر، چچڑی، چپکلی، مکھی اور اس قسم کی زمین کے اندر گھسنے والے جتنے جانور ہیں اور ہر مودی جانور کا مارنا جائز ہے۔ جب چیونٹی تکلیف دے تو اس کا مارنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح جوؤں کا مارنا بھی ایک روایت میں جائز لکھا ہے، دوسری روایت میں بقدر ممکن کچھ خیرات کرنا لازم ہے۔ حرم کے جانور کو نہ مارے، ایسا کرنے پر مذکورہ بالا کے مطابق کفارہ دینا لازم آئے گا۔ حرم کے درختوں کا حکم۔ اسی طرح حرم کے درختوں کو نہ کاٹے اور نہ اکھاڑے۔ اگر کسی درخت کو اکھاڑے یا کاٹے گا تو بڑے درخت کے بدلے میں گائے دینا ہوگا اور چھوٹے درخت کے بدلے میں بھیڑ دینا ہوگا۔ مدینہ منورہ کے جانوروں اور درختوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ دونوں محرم شخص پر حرام ہے، یا محرم یعنی حالت احرام میں جو شخص ہے اس کو محرم کہا جاتا ہے۔ مگر جو شخص مدینہ منورہ میں ایسا کرے گا تو اس کا تاوان یہ ہے کہ اس شخص کے کپڑے چھین لیے جائیں۔ چھینے ہوئے کپڑے چھیننے والے پر حلال ہے۔ زیارت مکہ مکرمہ۔ اگر وقت میں گنجائش ہو تو یوم عرفہ سے کچھ دن پہلے مکہ مکرمہ میں داخل ہو تو یہ مستحب ہے۔ پہلے خوب اچھی طرح غسل کرے، پھر مکہ مکرمہ کے بالائی جانب سے داخل ہو۔ جب مسجد حرام میں پہنچے تو باب بنی شیبہ سے حرم کے اندر داخل ہو۔ جب خانہ کعبہ شریف پر نظر پڑے تو اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے یہ دعا پڑھے: اللہم انک انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام۔ یہ دعا پڑھے: اللہم زد هذا البیت تعظیما وتشریفا وتکریما ومہابتا وبرا وزد من شرفہ وعظمہ ممن حجہ او اعتمر تعظیما وتکریما ومہابتا والحمد للہ کثیرا کما هو اہلہ وکما ينبغی لکرم وجہہ وعز جلالہ الحمد للہ الذی بلغنی بیتہ ورآنی لذالک اہلا والحمد للہ علی کل حال اللہم انک دعوت الى حج بیتک وقد جئناک لذالک اللہم تقبل منی واعف عنی واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ دعائیں پڑھیں بلند آواز سے۔ اے اللہ، اس کا ترجمہ سماعت فرما لے: اے اللہ، بے شک تو سلامتی بخشنے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے۔ اے پروردگار، ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ الہی، اس گھر کی عظمت اور عزت و وقار اور خیر میں برکت عطا فرما۔ حج و عمرہ کرنے والے جو اس کی تعظیم و تکریم کریں، اے اللہ ان کی عظمت و شرف اور وقار میں بھی برکت عطا فرما۔ اللہ ہی کے لیے بکثرت حمد و ثنا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور جس طرح کہ تیری ذات بزرگی اور عزت و جلال کے لیے اہل ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اپنے گھر تک پہنچایا اور مجھے اس عزت کے لائق جانا، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اے اللہ، تو نے مجھے اپنے گھر کا حج کرنے کے لیے بلایا اور ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ، میرے حج کو قبول فرما اور میری خطاؤں کو درگزر فرما اور میرے حال کی اصلاح فرما دے۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ طواف کعبہ۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد ابتدائی طواف یعنی طواف قدوم، ابتدائی طواف یعنی طواف قدوم جس کو کہتے ہیں، ابتدائی طواف یعنی طواف قدوم کریں۔ چادر اس طرح اوڑھیں کہ دائیں کندھا برہنہ رہے اور دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر چادر کا پلو بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیں، یعنی یہ دایاں کندھا کھلا رہے، اس کے نیچے سے کپڑا لا کر اس کے اوپر ڈال دیں۔
بائیں کندھے پر ڈال لے جس سے بایاں کندھا چھپ جائے گا۔ چادر اس طرح اوڑھنے کے عمل کو اغتباع کہتے ہیں، اغتباع۔ اس طریقے سے چادر اوڑھنے کو، یعنی یہ دایاں ہاتھ کھلا رہے، دایاں کندھا کھلا رہے اور اس کے نیچے سے چادر لے کر بائیں کندھے پر ڈال لے، تو اس کو اغتباع کہتے ہیں۔ دایاں کندھا کھلا رکھے، اس کے بغل کے نیچے سے لے کر اس کے بائیں کندھے کے اوپر ڈال لے، اس کو اغتباع کہتے ہیں۔ اس کے بعد حجر اسود کے پاس آئے، اسے ہاتھ سے چھوئے، ممکن ہو تو بوسہ دے دے ورنہ ہاتھ کو ہی چوم لے۔ اگر ہجوم کے باعث حجر اسود کو نہ چھو سکے اور اس کے قریب نہ پہنچ سکے تو دور سے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر دے اور یہ الفاظ کہے: بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ کہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بزرگ ہے۔ اے اللہ، میں تجھ پر ایمان لایا، تیری کتاب کی دل سے تصدیق کی اور تیرے عہد پر وفا کی اور تیرے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کی۔ اس دعا کے بعد طواف دائیں طرف سے شروع کرے، دائیں طرف سے طواف شروع کرے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف لوٹے، پھر اس پتھر کی طرف جائے جس کے اوپر خانہ کعبہ کا پرنالہ رکھا ہوا ہے، اس کی طرف تیزی سے مگر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے جائے۔ رکن یمانی کے پاس پہنچ کر اس کو ہاتھ سے چھو لے، بوسہ نہ دے۔ اسی طرح حجر اسود کے پاس پہنچے، اس پورے طواف کو ایک چکر یا پھیرا شمار کیا جائے گا۔ اب اسی طرح دوسرا اور تیسرا چکر لگائے۔ ہر چکر یعنی طواف کے دوران یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ یہ دعا پڑھتے رہیں: اے اللہ، اس حج کو قبول فرما اور اس کی کوشش کے بدلے مجھے اس کی جزا عطا فرما اور میرے گناہ معاف فرما دے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ چل کر 4 چکر لگائے، اسی طرح 4 طواف پورے کریں۔ طواف کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیں: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وانت الاعز الاکرم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، مجھے بخش دے اور رحم فرما اور میری خطائیں جو تیرے علم میں ہے ان سے درگزر فرما، تو بڑی عزت اور بزرگی والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دونوں جہاں کی بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس کے علاوہ دین و دنیا کی بھلائی کے لیے جو دعا چاہے مانگے۔ جو شخص طواف قدوم کی نیت کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیاوی نجاست اور پلیدی سے پاک ہو، ستر پوشی کیے ہوئے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خانہ کعبہ کا طواف بھی نماز ہی ہے۔ دونوں میں فرق اتنا ہے کہ اللہ نے طواف کرنے والے کو بولنے کی اجازت دی ہے اور نماز میں بولنے کی اجازت نہیں دی۔ طواف قدوم کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ طواف قدوم کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ یہ نفل نماز مختصر ہو۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد حجر اسود کے پاس آئے، اسے ہاتھ سے چھوئے، پھر مسجد حرام میں جو دروازہ کوہ صفا کی جانب ہے اس سے نکل کر کوہ صفا کی طرف چلا جائے۔ اس پر اتنا اونچا چڑھ جائے کہ خانہ کعبہ دکھائی دینے لگے۔ خانہ کعبہ نظر آنے پر 3 بار اللہ اکبر کہے اور یہ کلمات ادا کرے۔ 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں اور یہ کلمات ادا کرے: الحمدللہ علی ما ہدانا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ الفاظ ادا کرے، یہ دعا پڑھے۔ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہے کیونکہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور سچائی کا راستہ دکھایا۔
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنے بندے خاص کی مدد فرمائی اور کافروں کو شکست اور ہزیمت سے دوچار کیا، وہ یکتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اسی کی اطاعت کرتے ہیں، خواہ کافروں کو یہ بات اچھی نہ لگے، گرچہ کہ ناگوار گزرے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد کوہ صفا سے نیچے اتر آئے اور تلبیہ پڑھے، دوسری اور تیسری بار دعا مانگے اور اس سبز میل تک جو مسجد سے 6 ہاتھ کے فاصلے پر نصب کیا ہوا ہے پیدل چلے، پھر تیز چل کر باقی 2 سبز نشانوں پتھروں تک جا پہنچے، اس کے بعد ہلکی رفتار سے کوہ مروہ تک پہنچ کر اس کے اوپر چڑھ جائے، اس جگہ بھی وہی عمل کرے جو کوہ صفا پر کیا تھا۔ اس کے بعد کوہ مروہ سے اترے اور اترنے کے بعد آہستہ چلنے کی جگہ آہستہ چلے اور 2 سبز ستونوں کے درمیان دوڑے، یہاں تک کہ پھر کوہ صفا پر پہنچ جائے، اس کے بعد دوبارہ پھر اسی طرح کرے، یہ عمل 7 بار کرے، یہ شمار کوہ صفا سے شروع کرے اور مروہ پر ختم کرے، یہ عمل کو سعی کہتے ہیں، یعنی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کے درمیان چلنے کو، چکر لگانے کو، سعی کرنے کو، دوڑنے کو، اس کو سعی کہتے ہیں۔ جس طرح طواف کے وقت پاکی اور طہارت ضروری ہے، اسی طرح کوہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے وقت بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ جب طواف کعبہ اور سعی سے فارغ ہو جائے تو اگر حج تمتع کی نیت کی ہے تو اپنا سر منڈوائے یا بال ترشوائے، بشرطے کہ قربانی کا جانور ساتھ نہ ہو۔ اس حلق یا قصر کے بعد اس کے لیے ہر وہ کام جائز ہے جو ایک غیر محرم آدمی کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد حج کے لیے احرام باندھنا اور عمرے کو روانگی۔ جب ترویہ یعنی 8 ذو الحجہ کا دن آ جائے تو مکہ مکرمہ سے حج کے لیے احرام باندھے اور منی میں آ جائے، 4 نمازیں ظہر، عصر اور مغرب شام وہیں ادا کرے، رات منی ہی میں بسر کرے، اگلے روز فجر کی نماز بھی وہیں ادا کرے۔ عرفات کو روانگی۔ 9 ذی الحجہ کو جب سورج نکل آئے تو دوسرے لوگوں کے ہمراہ اس جگہ جہاں عرفہ کے دن لوگ کھڑے ہوتے ہیں یعنی میدان عرفات میں سورج ڈھلنے کے بعد امام حاضرین کو خطبہ دے، خطبے میں لوگوں کو بتائے کہ انہیں کیا کیا کرنا چاہیے، مثلا وقوف کا حکم، وقوف کا وقت، وقوف کی جگہ، عرفات سے روانگی، مزدلفہ میں نماز کی ادائیگی اور شب باشی، کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر منڈوانا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا وغیرہ، یہ سارے احکام اس خطبے میں بتائے۔ پھر امام سے قریب ہو کر جبل رحمت اور ظہرات کنکریوں کی طرف بڑے اور قبل روح ہو کر اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کریں۔ اس دوران اکثر و بیشتر یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا ویسر لی امری۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی حکومت ہے، اسی کے لیے ہر تعریف خاص ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی زندہ ہے جس سے موت نہیں آئے گی، اسی کے ہاتھ میں ہر طرح کی بھلائی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دیں، میری آنکھوں میں نور پیدا فرما دیں، میرے کانوں میں نور پیدا فرما دے، میرے لیے سب کام آسان فرما دے۔ اگر کسی وجہ سے دن کے وقت امام کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکا، یعنی وقوف عرفہ نہیں مل سکا، مگر اگلے دن شب قربانی کی صبح صادق سے پہلے امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو وقوف کا حکم قرار دیا جائے گا، اور اگر اس وقت بھی امام کے پاس نہیں پہنچ سکا تو اس کا حج فوت ہو جائے گا۔ یہاں سے پھر اب مزدلفہ کو روانگی۔ مزدلفہ کی طرف امام کے ساتھ سکون اور آہستگی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ مزدلفہ میں پہنچ کر امام کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کرے،
اگر امام کے ساتھ نمازیں ادا نہ کر سکے، نمازیں فوت ہو جائے تو پھر اکیلا نماز ادا کرے اور اپنا سامان وہیں رکھ دے اور وہیں رات بسر کرے۔ جہاں سے کنکریاں آسانی کے ساتھ مل جائے وہاں سے 70 کنکریاں لے لے۔ یہ کنکریاں سائز میں چنے سے بڑی اور بادام سے چھوٹی ہوں۔ ان کنکریوں کو پانی سے دھو لینا مستحب ہے۔ جب صبح ہو تو یہ کوشش کرے کہ نماز تاریکی میں ادا کرے، پھر مشعر حرام میں آئے، وہاں کھڑے ہو کر کثرت کے ساتھ حمد و ثنا، تحلیل و تکبیر و دعا میں مشغول رہے۔ بالعموم یہ دعا پڑھیں: اللہم کما اوقظتنا فیہ وأریتنا ایاہ فوقفتنا لذکرک کما ہدیتنا واغفر لنا وارحمنا کما وعدتنا بقولک وقولک الحق فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ اے اللہ، تو نے ہمیں اس جگہ کھڑا کیا، تو نے ہی ہمیں یہ جگہ دکھائی ہے۔ جس طرح تو نے ہمیں یہ سیدھی راہ دکھائی ہے، اسی طرح ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما اور ہماری بخشش فرما اور ہم پر رحم فرما، جیسا کہ تو نے اپنے فرمان کے مطابق ہم سے وعدہ کیا، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کی یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تمہیں ہدایت دی ہے، اور یقیناً اس سے پہلے تم راہ ہدایت پر نہیں تھے۔ پھر تم سب پر لازم ہے کہ اس جگہ سے ہو کر واپس آؤ جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب مینا کو واپسی، پھر جب دن خوب نکل آئے تو مینا کو واپس آ جائے اور وادی محصر میں سے جلدی کے ساتھ گزر جائے۔ مینا میں پہنچ جائے تو جمرہ عقبہ پر 7 کنکریاں مارے، ہر کنکری مارتے وقت تکبیر بھی کہے، اور دونوں ہاتھوں کو اتنا بلند اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں اسی طرح ماری تھیں۔ یہ کنکریاں طلوع آفتاب کے بعد اور زوال آفتاب سے پہلے مارنی چاہیے، البتہ ایام تشریق کی بقیہ دنوں میں کنکریاں زوال آفتاب کے بعد مارنی چاہیے۔ کنکریاں مارنے کے بعد اگر اس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے تو اسے ذبح کرے، پھر سر منڈوائے یا بال ترشوائے۔ عورت اپنے سر کے بالوں کی لٹ انگلی کے پورے کے برابر کٹوائے۔ اب یہاں سے پھر مینا کے بعد یہ اعمال انجام دینے کے بعد مکہ مکرمہ کو روانگی۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ چلا جائے، غسل یا وضو کے بعد طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کریں، اس کے بعد اگر چاہے تو صفا و مروہ کی درمیان سعی کریں، وگرنہ طواف قدوم کے وقت جو سعی کر چکا ہے وہی کافی ہو جائے گی۔ اب وہ تمام کام جو احرام کی وجہ سے منع تھے، اب وہ سب کام جائز ہو جائیں گے۔ اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد آب زمزم پینا۔ طواف زیارت کے بعد چاہے زمزم کی طرف جائے، چاہ فارسی میں کنویں کہتے ہیں، زمزم کے کنویں کے پاس۔ اب فی زمانہ تو کنواں ڈھک گیا ہے، نیچے ہے، بہت اندر ہے، یعنی جہاں پر اب فی الوقت زمزم کا پانی میسر آئے، جو ڈبوں وغیرہ میں رکھ دیا گیا ہے ہر مقام پر، ہر جگہ سارے حرم میں، تو زمزم کا پانی پیے۔ طواف زیارت کے بعد چاہے زمزم کی طرف جائے یا جہاں پانی میسر ہو وہاں پر جائے، اس میں سے پانی پیے۔ آب زمزم پیتے وقت یہ دعا پڑھے: بسم اللہ اللہم اجعلہ لنا علما نافعا ورزقا واسعا وریا وشبعا وشفاء من کل داء واغسل به قلبی واملأ ومن خشیتک۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ اس پانی کو میرے لیے نفع بخش علم اور وسیع رزق اور سیرابی اور شکم سیری اور ہر مرض سے شفا و تندرستی عطا فرما۔
اور میرے دل کو اس سے دھو کر اپنی محبت آمیز خوف سے بھر دے۔ یہاں سے پھر اب مینا کو واپسی، اس کے بعد مینا واپس آ جائے، 3 رات یہاں رہے۔ ایام تشریق میں تینوں جمروں پر کنکریاں اسی طرح مارے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ ہر روز 21 کنکریاں مارے، تینوں جمروں پر 7 کنکریاں مارے۔ جمرہ اولا سے شروع کرے، یہ جمرہ دوسرے جمروں کی نسبت مکہ مکرمہ سے زیادہ فاصلے پر ہے، مسجد خیف کے پاس ہے۔ سب سے پہلے کعبے کی طرف منہ کر کے اس جمرے پر کنکریاں مارے۔ کنکریاں مارتے وقت جمرہ اولا بائیں طرف ہونا چاہیے۔ یہاں کنکریاں مارنے کے بعد جمرے سے کچھ آگے بڑھ کر ٹھہر جائے تاکہ دوسرے لوگوں کی کنکریاں اس کو نہ لگیں۔ یہاں اتنی دیر ٹھہر کر دعا کرتا رہے جتنی دیر میں سورہ بقرہ تلاوت کرنے میں لگتی ہے، تو اتنی دیر توقف کر رک کر یہاں پر دعا استغفار وغیرہ میں مشغول رہے۔ پھر جمرہ وسطیٰ کے پاس پہنچ کر اس کے بائیں جانب ٹھہر کر کعبہ کی طرف منہ کر کے کنکریاں مارے اور حسب سابق دعا کرے۔ پھر جمرہ اخیر یعنی جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ کر اس کے بائیں طرف کھڑا ہو اور کعبہ کی طرف منہ کر کے کنکریاں مارے۔ پھر وادی میں اتر جائے تو توقف نہ کرے، جلد فراغت پانا چاہے تو تیسرے دن کنکریاں نہ پھینکے بلکہ جو اس کے پاس ہوں ان کو زمین میں دفن کر دے۔ مکہ مکرمہ کو واپسی، اب یہ اعمال بھی ہونے کے بعد پھر اس جگہ سے مکہ مکرمہ کو روانہ ہو جائے۔ وادی ابطاح میں پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں، پھر کچھ دیر کے لیے سو جائے، پھر مکہ مکرمہ آئے۔ مکہ مکرمہ کے اندر یا دوسری جگہ اس طرح ٹھہرے جیسے کہ ظاہریہ ابطاح میں ٹھہرا تھا، یہ مقامات کے نام ہیں۔ جب مسجد حرام میں داخل ہو تو ننگے پاؤں داخل ہو، وہاں نفل ادا کریں اور خوب سیر ہو کر آب زمزم پیے۔ آب زمزم پی کر وسعت علم، بخشش و مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی نیت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے زمزم پیا گیا اسی کے لیے ہے، یعنی جو بھی آپ جس مقصد کے لیے دعا کر آپ پانی پیے وہ اس کے لیے ضرور قبول ہوگی، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ جس نیت کے ساتھ، جس مقصد کے ساتھ آب زمزم آپ نوش فرمائیں وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اپنی جگہ اور نگاہ زیادہ تر خانہ کعبہ کی طرف ہی رکھے۔ بعض احادیث مبارکہ میں ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ طواف وداع، اب یہ سارے اعمال مکمل ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر طواف وداع یعنی رخصت کا طواف، اب واپسی کا طواف۔ جب تک خانہ کعبہ کا وداعی طواف نہ کر لے مسجد حرام سے باہر نہ آئے۔ طواف وداع کے لیے خانہ کعبہ کے گرد 7 بار چکر لگائے۔ 7ویں چکر کے بعد رکن یمانی اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان کھڑا ہو کر یہ دعا پڑھے، اللہم ھذا بیتک وانا عبدک وابن عبدک وابن امتک حملتنی علی ما سخرت لی من خلقک وسیرتنی فی بلادک حتی بلغتنی بنعمتک وأعنتني على قضاء نسكك على قضاء نسكي فإن كنت رضيت عني فإذا ود عني رضاء وإلا فمن علي الآن قبل تباعدي عن بيتك هذا وانصرني إن أذنت لي غير مستدل بك ولا بيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فأصبحني العافية في بدني وصحة في جسمي وعاصمني في ديني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير۔
اے اللہ یہ تیرا ہی گھر ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں۔ جس چیز پر تو نے مجھے قدرت دی اس پر تو نے مجھے سوار کیا اور مجھے اپنے شہروں کی سیر تو نے کرائی، یہاں تک کہ مجھے اپنی نعمت تک پہنچایا اور مجھ پر جو عبادت فرض تھی اسے ادا کرنے میں مدد فرمائی۔ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو تو اس سے اور بھی زیادہ راضی ہو جا، اگر میری کسی کوتاہی کی وجہ سے راضی نہیں ہے تو اس سے پہلے کہ میں تیرے اس گھر سے واپس جاؤں تو اپنی رضامندی سے مجھ پر احسان فرما۔ یہ میری رخصت ہونے کا وقت ہے، اگر تو مجھے اس حالت میں اجازت دے دے تو میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا اور نہ تیرے گھر کے سوا کسی دوسرے گھر کی خواہش کروں گا، نہ تجھ سے اور نہ تیری بارگاہ سے منہ پھیروں گا۔ اے اللہ مجھے صحت اور تندرستی عطا فرما اور میرے دین میں بھلائی عطا فرما اور مجھے اچھی طرح واپس لوٹا۔ میں جب تک زندہ رہوں اپنی اتباع کی توفیق عطا فرما، میرے لیے دنیا و آخرت کی خیر کو جمع فرما دے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد دنیا اور آخرت کی نیکی کے لیے اور بھی زیادہ دعائیں مانگ لیں، جو دعا آپ کے لیے اور میسر ہو سکے اپنے لیے اپنے احباب کے لیے دعا مانگ لیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں نہ ٹھہرے، اگر ٹھہرے گا تو ایک بکری کی قربانی کریں۔ اگر وقت تنگ ہو تو کیا کیا جائے؟ اگر وقت تنگ ہو اور یہ خدشہ ہے کہ عرفات کا قیام ہو جائے گا تو اس صورت میں عرفات سے ہی ابتدا کر دے، بشرطے کہ میقات سے احرام باندھا ہو اور اس جگہ کھڑا رہے۔ جب آفتاب غروب ہو جائے تو اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو۔ جب مزدلفہ میں رات بسر کرے تو گزشتہ سطور میں جو عمل مزدلفہ میں رات گزارنے کے حوالے سے لکھا ہے وہی عمل دہرائے، پھر مینا میں کنکریاں ڈال کر پھر مکہ مکرمہ آئے اور آ کر طواف کرے۔ پہلے طواف میں طواف قدوم کی نیت کرے اور دوسرے طواف میں طواف زیارت کی نیت کریں۔ اس کے بعد صفا و مروہ میں سعی کریں۔ اس عمل کے بعد اس پر ہر چیز حلال ہو جائے گی۔ پھر کنکریاں مارنے کے لیے مینا میں آ جائے، 3 دن یہاں اسی طرح کرے جیسا کہ پہلے حج کے دوران کیا تھا۔ عمرہ ادا کرنا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل کرے اور خوشبو لگائے، پھر شرعی میقات سے احرام باندھیں، پھر مکہ پہنچ کر خانہ کعبہ کا 7 بار طواف کریں۔ اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے، سعی کے بعد سر منڈوائے یا بال چھوٹے کرائے۔ اس کے بعد عمرہ سے باہر آ جائے۔ اگر قربانی کا جانور ساتھ نہ لایا ہو تو احرام کھول دے۔ عمرہ کرنے والا اگر مکہ مکرمہ میں موجود ہو تو مقام تنعیم میں جا کر وہاں سے احرام باندھ کرائے اور مندرجہ بالا طریقہ اختیار کرے۔ اب یہاں سے جو چیز منع ہے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ جماع کی ممانعت، حج کے دوران اگر عورت سے جماع کرے یا کسی دوسرے طریقے سے ایسی بات کرنا جس سے انزار ہو جائے تو اس سے حج باطل ہو جائے گا۔ حج کے اب یہاں سے ارکان، واجبات، حج کی سنتیں وغیرہ ذکر کی جا رہی ہے۔ پھر عمرے کے ارکان، عمرے کے واجبات، عمرے کی سنتیں آ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ کی زیارت آئے گی۔ حج کے ارکان، حج کے مندرجہ ذیل 4 ارکان ہیں: احرام، وقوف عرفات، طواف زیارت اور سعی صفا و مروہ۔ یہ 4 ارکان ہیں حج کے۔ اگر کسی سے ان ارکان میں کوئی رکن ادا نہ ہو سکے تو اس کا حج نہ ہوگا۔ اس موقع پر کسی قسم کی قربانی دینے سے بھی اس کی تلافی نہ ہوگی۔ یعنی جو ارکان یہاں پر بتائے گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو پھر اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اگر کوئی قربانی بھی دیا تو اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ اس شخص پر 80 سال یا اگلے سال اس شخص پر اسی سال یا اگلے سال دوبارہ احرام باندھ کر حج کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص ان 4 ارکان میں سے احرام، وقوف عرفات، طواف زیارت، سعی صفا و مروہ 4 میں سے کوئی ایک بھی رکن چھوٹ جائے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس شخص پر اسی سال یا پھر آئندہ سال دوبارہ احرام باندھ کر حج کرنا واجب ہے۔ یہاں سے حج کے واجبات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ حج کے واجبات درجہ ذیل 5 واجبات ہیں۔
مزدلفہ میں آدھی رات سے زیادہ ٹھہرنا، مینا میں ایک رات قیام کرنا، کنکریاں مارنا، سر مڈانا، طواف وداع کرنا۔ ان واجبات میں سے اگر کوئی واجب رہ جائے تو اس کی تلافی قربانی کرنے سے ہو جاتی ہے۔ اس کے بدلے میں ایک بکری ذبح کرے۔ جس طرح نماز کے واجب چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کیا جائے تو نماز صحیح ہو جاتی ہے، اسی طرح حج کا واجب چھوٹ جائے تو بکری کی قربانی کرنے سے حج صحیح ہو جاتا ہے۔ حج کی سنتیں۔ حج کی 15 سنتیں ہیں۔ احرام باندھنے کے لیے، مکے میں داخل ہونے کے لیے، عرفات کے لیے، طواف زیارت اور طواف وداع کے لیے غسل کرنا۔ حج کی 15 سنتیں ہیں۔ حج کی سنتیں۔ حج کی سنتیں، حج کی 15 سنتیں ہیں۔ احرام باندھنے کے لیے، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے، عرفات کے لیے، طواف زیارت کے لیے اور طواف وداع کے لیے، ان سب کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ یعنی احرام کے لیے، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے بھی غسل کرنا ہے، احرام کے لیے بھی غسل کرنا ہے، عرفات کے لیے بھی غسل کرنا ہے، طواف زیارت کے لیے بھی غسل کرنا ہے، طواف وداع کے لیے بھی غسل کرنا ہے۔ یہ پانچوں موقعوں پر غسل کرنا سنت ہے۔ طواف قدوم، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، طواف میں اکڑ کر چلنا، سعی، طواف اور سعی کے وقت چادر کا ارتباع کرنا۔ اس سے ماقبل اس کا بیان ہو چکا ہے۔ ارتباع یعنی دایاں کاندھا کھلا رکھنا، دائیں ہاتھ کے بغل کے نیچے سے بائیں ہاتھ پر چادر ڈالنا، یہ سنت ہے، یہ ارتباع کرنا۔ دونوں رکنوں کو ہاتھ سے چھونا، حجر اسود کو چومنا، صفا اور مروہ پر چڑھنا، مینا میں 3 راتیں گزارنا، مشعر حرام کے پاس کھڑا ہونا، آہستہ چلنے کے مقامات پر آہستہ چلنا، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، تینوں جمروں کے پاس ٹھہرنا، خطبہ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سننا، دوڑنے کے مقامات پر دوڑ لگانا۔ ان سنتوں میں سے کوئی سنت اگر رہ جائے تو اس کا کوئی کفارہ یا قضا نہیں ہے، البتہ سنت ترک کرنے سے یا سنت کے رہ جانے سے فضیلت کم ہو جائے گی، البتہ کچھ مٹھی بھر صدقہ کر دے، کچھ اپنی طرف سے صدقہ کر دے اس کی تلافی کے لیے۔ مٹھی بھر سے مراد ایک 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، اس طریقے سے صدقہ کر دیں، یہ اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اب یہاں سے عمرے کے ارکان اور عمرے کے واجبات اور سنتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ عمرے کے درجہ ذیل 3 ارکان ہیں: احرام باندھنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ 3 ارکان ہیں عمرے کے۔ عمرے کے واجبات۔ عمرے میں صرف ایک ہی واجب ہے، یعنی سر منڈوانا۔ عمرے کی سنتیں۔ عمرے کی سنتیں یہ ہیں: احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا، طواف میں مشروع دعائیں اور اذکار پڑھنا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ عمرے کی سنتیں تھیں۔ عمرے میں اگر کوئی سنت رہ جائے تو اس کے بارے میں وہی حکم ہے جو حج کے دوران ترک سنت کے بارے میں آیا ہے، یعنی فضیلت کم ہو جائے گی، کوئی تھوڑا بہت صدقہ کر دے۔ اب یہاں سے یہ سارے معاملات حج اور عمرے کے حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ سلسلے وار سماعت فرما چکے ہیں۔ یہاں سے اب یہ معاملات اور یہ اعمال مکمل ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی زیارت کے حوالے سے یہاں پر پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی زیارت کے حوالے سے آغاز فرما رہے ہیں، تو سماعت فرمائیں بغور، کیونکہ مدینہ منورہ یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عظمتوں والا، رفعتوں والا شہر ہے۔ اس کی عظمتیں اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ وہاں پر دونوں جہاں کے حبیب، دونوں جہاں سارے عالمین کے لیے رحمت والی ذات اور اللہ کے حبیب اور شفیع اعظم اور غریبوں کے غمخوار، بے کسوں کے کس اور گنہگاروں کے شفیع حضور پاک تاجدار کائنات، فخر موجودات کی ذات اس شہر مقدس میں موجود ہے۔ اور اس شہر کی فضیلتوں کا تو کیا کہنا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کی گرد و غبار کو بھی
وہاں کی آب و ہواؤں کو بھی برا بھلا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا غبار المدینۃ شفاء، مدینہ منورہ کی غبار میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، مدینہ منورہ کی مٹی گرد و غبار میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو آئیے مدینہ منورہ کی زیارت کے حوالے سے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ جو تحریر فرمایا ہے سماعت فرمائیں۔ مدینہ منورہ کی حاضری، مسجد نبوی میں حاضری اللہ کریم کے فضل و کرم سے تندرستی اور خیر و عافیت کے ساتھ جب دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچ جائے تو مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے یہ درود شریف پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وافتح لی ابواب رحمتک وکف عنی ابواب عذابک الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، ہمارے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر رحمت نازل فرما، اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور مجھ پر اپنے عذاب کے دروازے بند کر دے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بارگاہ رسالت میں حاضری، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو اور ممبر شریف کے قریب اس طرح کھڑا ہو کہ ممبر شریف بائیں ہاتھ پر ہو، اپنا منہ روضہ انور کی طرف کرے اور پشت خانہ کعبہ کی طرف کرے۔ اس طرح روضہ انور اور زائر اور خانہ کعبہ کے درمیان میں ہو جائے۔ پھر بارگاہ رسالت میں یوں دعا کرے۔ یہ پھر ایک دفعہ یہ الفاظ سماعت فرمائیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب کیا ہیں؟ بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب کیا ہیں؟ اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ بارگاہ رسالت میں حاضری، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو اور ممبر شریف کے قریب اس طرح کھڑا ہو کہ ممبر شریف بائیں ہاتھ کی طرف آ جائیں اور اپنا منہ روضہ انور کی طرف ہو، اپنا منہ روضہ انور کی طرف ہو اور پشت خانہ کعبہ کی طرف ہو، اپنی پشت یعنی پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف ہو، چہرہ روضہ اطہر کی طرف ہو اور ممبر شریف بائیں جانب آئے۔ اس طرح روضہ انور اور زائر اور خانہ کعبہ کے درمیان ہو جائیں۔ اس طرح روضہ انور، زائر اور خانہ کعبہ کے درمیان ہو جائیں۔ تو یہاں پر پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حاضری کے آداب بتا رہے ہیں کہ چہرہ حضور کی روضے کی جانب ہو، پشت خانہ کعبہ کی طرف ہو، تو اس طریقے سے یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد یہ جو دعائیں مسنون ہیں، منقول ہے، یہ دعا پڑھیں اور یوں سلام کریں حضور کی بارگاہ میں: السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم آتی سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة والمقام المحمود الذي وعدته، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد کما بلغ رسالتک وصدع بأمرك وجاهد في سبيلك وتلا آياتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك وعاد عدوك ووالى وليك وعبدك حتى أتاه اليقين، اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ سورہ نساء آیت نمبر 64۔ وإني أتيت نبيك تائبا وإني أتيت نبيك تائبا
من ذنوبي مستغفرا فأسألك أن توجب لي مغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حال حياته فأقر عنده بذنوبه فدعا له نبيه فغفرت له. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك عليه سلامك نبي الرحمة يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي ويرحمني. اللهم اجعل محمدا أول الشافعين وأنجح السائلين وأكرم الأولين والآخرين. اللهم كما آمنا به ولم نره وصدقنا به ولم نلقه فأدخلنا مدخله واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه مشربا رويا سائغا هنيئا لا نظمأ بعده أبدا غير خزايا ولا ناكثين ولا فارقين ولا جاحدين ولا مرتابين ولا مغضوبا عليهم ولا الضالين وجعلنا من أهل شفاعته آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ. یہ دعا پڑھیں حضور کی بارگاہ میں، اس طریقے سے اس آداب کے ساتھ سلام پیش کریں، پھر اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں یہ اپنے لیے اپنی مغفرت کے لیے دعا کریں. ابھی جو عربی میں دعا یہاں پر تلاوت کی گئی ہے، پڑھی گئی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں. بہت بہترین دعا ہے، بغور سماعت فرمائیں. اے اللہ کے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت و برکت نازل ہو. اے اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد پر بھی رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی. بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے. اے اللہ، ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے وسیلہ بنا اور دنیا اور آخرت میں ان کا مقام بلند فرما اور انہیں مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. اے اللہ، عالم ارواح میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر اور عالم اجسام میں آپ کے جسم اطہر پر ایسی ہی رحمتیں نازل فرما جیسا کہ انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا اور تیری آیات کی تلاوت کی اور تیرے حکم کے مطابق حق کو باطل سے الگ کیا، تیری راہ میں جہاد کیا، تیری اطاعت کا حکم دیا اور تیری نافرمانی سے روکا، تیرے دشمن کو دشمن جانا اور تیرے دوست کو دوست بنایا اور اپنے وصال تک تیری عبادت کی. اے اللہ، تو نے اپنی آخری کتاب میں اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یعنی اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یعنی ان سے گناہ سرزد ہو جائے، تو اے محبوب تمہاری بارگاہ میں وہ حاضر ہو جو گنہگار ہے، جن سے گناہ سرزد ہوا ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ سے بخشش چاہے اور رسول آپ ان کی سفارش یعنی شفاعت فرمائیں تو وہ ضرور اللہ کو بخشنے اور رحم کرنے والا پائیں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تیرے رسول کے پاس اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور معافی کے لیے طلبگار ہو کر حاضر ہوا ہوں. تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو میرے لیے بخشش و مغفرت کو اسی طرح واجب کر دے جس طرح تو نے ان لوگوں کے لیے واجب کر دی تھی جو تیرے محبوب کی ظاہری زندگی میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی کے طلبگار ہوئے اور نبی نے بھی ان کے لیے مغفرت طلب کی. اے اللہ، میں تیرے نبی کے وسیلے سے جو کہ نبی رحمت ہے تیری طرف رجوع کرتا ہوں. یا رسول اللہ، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ وہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما دے. اے اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کرنے والوں میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا اور سب سائلوں میں زیادہ کامیاب بنا، اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا بنا. اے اللہ، جس طرح ہم بن دیکھے ان پر ایمان لائے اور بن ملے ہم نے ان کی تصدیق کی، تو سبھی کو اس جگہ داخل فرمانا جہاں تو نے ان کو داخل فرمایا اور ہمارا حشر انہی کے گروہ میں فرما اور ہمیں ان کے حوض کوثر سے سیراب فرما
اور آپ کے پیالے سے ہمیں ایسا پانی پلا کر سیراب فرما جو پیاس کو دور کرنے والا ہے، لذیذ اور خوشگوار ہو، جس کے بعد ہم کبھی پیاسے نہ ہوں اور نہ اس کے بعد پریشان حال ہو، نہ وعدے کو توڑنے والے ہوں، نہ اطاعت سے منہ موڑنے والے ہوں، نہ دین اسلام کی سچائی میں شک کرنے والے ہوں۔ ہمیں ان میں سے نہ بنا جن پر تیرا غضب ہوا، نہ ہم سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہوں، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لائق ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بہترین دعا ہے جو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں دعا کرنے کے آداب میں ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ دعا سلف سے لے کر آج تک یہ بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین کا معمول یہی رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری اسی طریقے سے دے اور اسی طریقے سے سلام پیش کریں اور اسی طریقے سے دعا کریں۔ اور آج کچھ لوگ اس طریقے سے دعا کرنے سے منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، جو کہ جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ خود رب ذوالجلال نے حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر دعا کرنے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت چاہنے، پھر سرکار ان کی سفارش کرنے کے بارے میں، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بارے میں حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب کوئی لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، یعنی ان سے گناہ سرزد ہو، تو وہ اللہ کی نافرمانی پر حضور اے حبیب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ سے استغفار کریں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول ان کی سفارش کریں۔ گناہ ہونے کے بعد یہ رسول کی بارگاہ میں آئیں اور رسول ان کی سفارش کریں، تو پتہ چلا کہ رسول مغفرت کراتے ہیں، اپنے گناہگار امتیوں کو اپنے در پر بلا کر ان کی مغفرت کرا کر بھیجتے ہیں، انہیں پاک و صاف کر کے بھیجتے ہیں۔ یہ حبیب ہے اللہ کے، تو رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کے پاس بھیجا۔ حکم یہ بھی ہو سکتا تھا مسجد چلے جاؤ یا کہیں اور چلے جاؤ، خانہ کعبہ چلے جاؤ، بیت المقدس چلے جاؤ، مسجد قباء چلے جاؤ، اسلام کی سب سے پہلی مسجد میں چلے جاؤ، لیکن رب ذوالجلال اپنے حبیب کی بارگاہ میں آنے کا حکم دیا ہے، اپنے حبیب کی بارگاہ میں آنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر ایک حکایت جس کو بہت سارے مفسرین، امام نصفی نے بھی نقل کیا ہے، اور خاص طور پر علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ منقول ہے یہ حکایت۔ تو اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد 3 روز کے بعد ایک دیہات سے ایک صحابی تشریف لائے، وہ روتے ہوئے، دھاڑے مارتے ہوئے، چیختے ہوئے یہ آیت تلاوت کر لیتے ہوئے آئے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا، انہیں خبر دی گئی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ وہ اور زار و خطار رونے لگے، کیونکہ انہوں نے یہ آیت کا حوالہ لے کر آئے تھے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ کچھ گناہ سرزد ہو جائے تو وہ حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو اب وہ دعا کرنے لگے۔ اس کے بعد پوچھا کہ حضور کی بارگاہ کہاں ہیں، حضور کا روضہ اقدس کہاں ہے، میں وہاں پر چلا جاؤں گا۔ حضور کا روضہ اقدس بتایا گیا، حضور کے روضہ اقدس پر جا کر آپ یہ آیت پڑھتے جاتے، وہ صحابی، وہ دیہاتی صحابی یہ آیت پڑھتے جاتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت پڑھتے جاتے، زار و خطار روتے جاتے، اور حتیٰ کہ انہوں نے روضہ اقدس کی مٹی بھی اپنے سر پر ڈال لی تھی، روضہ اقدس کی مٹی اپنے سر پر ڈال لیتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے اور کہتے یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ نے گناہ سرزد ہو جانے پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اے بار اللہ میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری سفارش فرما دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں آپ میرے سفارش فرما دیجئے تو رب ذوالجلال مجھے بھی معاف فرما دے گا۔ یہ زار و قطار رو رو کر وہ صحابی یہاں سے چل پڑے۔ اس میں مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہاں سے وہ کچھ دور جانے کے بعد وہاں پر مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہاں پر مراقبے میں تھے، وہاں پر تشریف فرما تھے کہ مراقبے میں کچھ دیر کے لیے نیند لگی
آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی جاؤ اس دیہاتی کو خوشخبری دے دو کہ قد غفر اللہ لہ، کہ اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہیں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روض اقدس سے آواز آئی قد غفر اللہ لک، اے دیہاتی اللہ نے تیری بخشش فرما دی، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ تو اس بات سے، اس حکایت سے جس کو کئی مفسرین نے نقل فرمایا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ آج بھی، یہ تو حضور کے وصال ظاہری کے 3 روز کے بعد کا واقعہ ہے، حضور حین حیات بھی، ظاہری حیات میں بھی اپنی امتیوں کی، اپنے صحابہ کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے مغفرت کراتے اور ان کے گناہوں کی بخشش کرواتے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضور اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنے امتیوں کو نہیں چھوڑتے، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضور اپنے امتیوں کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی صدق دل سے جا کر وہاں پر تائب ہوتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو ضرور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کرتے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ فیضان رسول حین حیات تک ہی نہیں مقید تھا، بلکہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اور آج بھی آپ کا فیضان جاری ہے اور قیامت تک بھی جاری رہے گا، اور قیامت میں بھی جاری رہے گا، قیامت کے بعد بھی آپ کا فیضان جاری رہے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد شیخین کے حضور میں نذرانہ اسلام پیش کریں۔ شیخین یعنی خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیخین ان دونوں صحابہ اکرام کو کہا جاتا ہے، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس جگہ سے دائیں طرف ہو کر تھوڑا سا آگے بڑھے اور یہ دعا پڑھیں، السلام علیکہ یا صاحبی رسول اللہ، یا صاحبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا بکر الصدیق، السلام علیکہ یا عمر الفاروق، اللہم اجزیہما عن نبیہما وعن الاسلام خیرا واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سورہ حشر آیت نمبر 10۔ اے اللہ کے رسول کے دونوں دوستوں، آپ پر سلام ہوں، اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر سلام ہوں۔ اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر سلام ہو۔ اے اللہ تو ان دونوں حضرات کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی طرف سے نیکی کی جزا عطا فرما، ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ اور ہمارے رب، اے ہمارے رب، بے شک تو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد 2 رکعتیں نماز ادا کر کے بیٹھ جائے۔ مستحب یہ ہے کہ نماز روضہ انور اور ممبر شریف کے درمیان ادا کرے، اور حصول برکت کے لیے ممبر شریف کو بوسہ دے۔ بوسہ دینے کو شرک ہرگز نہ جانے، کیونکہ یہ بھی ایک روایت ملتی ہے واضح ثبوت کے ساتھ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر شریف کا بوسہ دینا بھی منقول ہے۔ تو ممبر شریف کو اگر بطور برکت کے لیے ممبر شریف کو بوسہ دے، یہ کوئی شرک یا بدعت نہیں، بلکہ تبریک کے لیے ہے، برکت کے لیے ہے، حصول برکت کے لیے ہے۔ مسجد قباء میں نماز، مسجد قباء شریف میں بھی نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ شہداء کرام کے مزارات کی زیارت، اس کے بعد مدینہ منورہ میں موجود شہداء کرام کے مزارات کی زیارت کرے اور مزارات پر خوب دعائیں مانگے۔ شہداء کی زیارت خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ احادیث پاک میں واضح طور پر موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے ابتدائی حصے میں
شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اور وہ جانباز صحابہ کرام، شہداء کرام جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، پھلایا، اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں تک کے نذرانے پیش کر دیے، تو ان کی بارگاہوں میں حاضری دے اور وہاں پر خوب دعائیں مانگے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگے، اور اپنی آخرت اور عاقبت ہر دونوں اچھے ہونے کے لیے دعائیں مانگے۔ مدینہ منورہ سے رخصت ہونا، مدینہ منورہ سے رخصت ہونا، مدینہ منورہ سے رخصت ہونا، مدینہ منورہ میں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت طیبہ، پھر صاحبین پر سلام، پھر شہداء مسجد قباء میں نماز، پھر شہداء کرام کی زیارت اور دعائیں، پھر اس کے بعد اب یہاں سے بھی رخصت ہونا۔ جب مدینہ منورہ سے رخصت ہونے کا ارادہ ہو تو مسجد نبوی میں حاضر ہو اور روضہ انور کے سامنے بیٹھ کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے، جس طرح پہلی حاضری کے موقع پر پیش کیا تھا، ویسا ہی درود و سلام پیش کرے۔ درود و سلام کے بعد رخصت ہونے کے لیے اجازت طلب کرے، اور پھر دونوں صحابہ کرام پر سلام پیش کرے اور یہ دعا پڑھیں: اللہم لا تجعل آخر العہد منی بزیارت قبر نبیک وَإِذَا تَوَفَّيْتَنِي فَتَوَفَّنِي عَلَى مُحَبَّتِهِ وَسُنَّتِهِ آمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کو میرے لیے آخری زیارت نہ بنا، اور جب میرا آخری وقت آئے تو آپ کی محبت اور سنت پر موت عطا فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، تو میری التجا کو قبول فرما۔ تو رخصتی کے وقت، مدینہ منورہ سے رخصت ہونے کے وقت مغموم ہو، کیونکہ وہ دیار حبیب ہے، وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب وطن ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی محبت کرے کم ہے، کیونکہ احادیث پاک میں آتا ہے جب کبھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے کہیں باہر سفر پر جاتے، جہاد کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کے لیے جاتے تو واپسی کے وقت جب مدینہ منورہ کے قریب ہو جاتے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی سواری کی چال واپسی وقت معتدل رہتی، معمول کے مطابق رہتی، لیکن جیسا جیسا مدینہ طیبہ قریب آتے جاتا ہے تو اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کو تیز فرما دیتے تھے، تو صحابہ کرام کے پوچھنے پر فرمایا کہ میں مدینہ منورہ سے محبت کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا محبوب تھا کہ حدیث پاک میں ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو اپنی سب سے محبوب ترین جگہ پر وفات عطا فرماتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ طیبہ میں وفات پانا یہ بات کی بین دلیل ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب مدینہ منورہ تھا۔ تو مدینہ منورہ سے جدائی، یہاں پر ابھی کچھ وقت ہے، ایک واقعہ آپ کو یہاں پر سنا دوں۔ خود ایک ہندوستان کے امرتسر کے ایک عالم جلیل ہیں، ان کے حوالے سے یہ واقعہ منقول ہے، تو سماعت فرما لیں۔ اور بعض دفعہ یہ واقعہ بہت اہمیت کا حامل ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو مدینہ منورہ سے بعض دفعہ کچھ تبرکات وغیرہ لانے کی اور کچھ وہاں کی چیزیں لانے کے شوق اور وہاں کے برکات حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ واقعہ بہت اہم ہے۔ امرتسر ہندوستان کا علاقہ، امرتسر کے ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں کچھ دن قیام رہا، وہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہے، درود و سلام پیش کرتے رہے۔ جتنا بھی دن قیام تھا ان کا معمول یہ تھا کہ جب وہ اپنے مقام پر کھانا تناول کرتے، کھانا کھاتے، روٹی کھانا جو بھی ہے تناول فرماتے، تو اس وقت ایک بلی آ جاتی تھی۔ مدینہ طیبہ میں حجاج اکرام اور معتمرین جانتے ہیں کہ وہاں پر کثرت کے ساتھ بلیاں حجاج اکرام اور معتمرین کے ساتھ گھل مل جاتی ہیں،
گھل مل جاتی ہے اور بڑی پیاری بلیاں ہوتی ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک وطن کی. وہ بلی آ کر ان کے ساتھ کھانے میں شامل ہو گئی اور روز کا معمول یہی تھا کہ جب بھی یہ کھانا کھاتے وہ بلی حاضر ہو جاتی تھی. کھانا کھاتے وقت جب بھی کھانا کھاتے وقت بلی حاضر خدمت ہو جاتی تھی، حاضر ہو جاتی تھی اور کھاتے وقت برا بیٹھتے. اور یہ عالم صاحب جو ہے حضور کے وطن کی بلی اس سے محبت کرنے لگے اور اس کو کھاتے وقت اس کو بھی کھلاتے اور خود بھی کھاتے. روز کا یہی معمول تھا. بلی ان کے ساتھ بہت مانوس ہو گئی تھی، بہت گھل مل گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے کچھ روز کے بعد، یعنی جب ان کے مدینہ منورہ سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک دل میں ارادہ کر لیا، سوچ لیا کہ جب وہ کھانا کھا رہے تھے بلی آئی کھانا کھلاتے رہے. اس کا دل میں یہ ارادہ آیا، یہ خیال آیا، کیوں نہ یہ بلی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، جب بھی کھانا کھاتا ہوں حاضر ہو جاتی ہے، کیوں نہ حضور کے بارگاہ کی ایک نشانی بنا کر اس کو اپنے وطن اپنے مقام پر لے کر چلے جاؤں، ہندوستان لا لوں، امرتسر لا لوں اس کو، تاکہ حضور کی محبت کی ایک نشانی، حضور کے وطن کی ایک نشانی میرے پاس موجود رہے. اس ارادے، اس خیال جیسے ان کے دل میں آیا، فوراً وہ بلی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. لیکن یہ سمجھ نہیں سکے کہ بلی کیوں وہاں پر چلی گئی. وہ بلی کھانا چھوڑ کر فوراً وہاں سے چلی گئی. اس کے بعد ان کے جانے کے ایام قریب آئے، ابھی کچھ دن باقی تھے کہ اب اس کے بعد بلی ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں آئی. جب بھی یہ کھانا کھاتے اب بلی واپس نہیں آئی. اس سے ماقبل ہر روز جب بھی کھانا کھاتے بلی کھانے پر حاضر رہتی. لیکن اس خیال کے بعد سے وہ بلی آنا بند کر دی. لیکن یہ کبھی ابھی یہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ بلی کیوں نہیں آ رہی ہے. لیکن جب اس روز جب وہ بلی وہاں سے کھانے کے دوران چلی گئی تو انہوں نے دیکھا کہ جب نماز پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو وہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جالیوں کے قریب وہ بلی بیٹھی ہوئی تھی. وہ بلی بیٹھی ہوئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جالیوں کے پاس سر نیچے ڈالے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے. یہ دیکھ لیے اور انہوں نے ارادہ پکا کر لیا، اب تو بلی میں جاتے وقت لے کر جاؤں گا. اس کے بعد انہوں نے پنجرا وغیرہ کا بھی انتظام کر لیا، پنجرا وغیرہ بھی منگا لیا، بنا لیا. اب ارادہ یہ تھا کہ جاتے وقت یہاں پر بلی کہیں اور نہیں جائے گی بلکہ بلی یہیں پر رہے گی. میں جالیوں کے پاس سے اس بلی کو پکڑ کر لے جاؤں گا اور ہندوستان میں حضور کی نشانی رکھوں گا. الغرض جب جانے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک دن پہلے جب آرام کیا تو خواب میں سرور کائنات فخر موجودات تشریف لائے اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اور انہوں نے سلام کیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں تھے، ناراضگی کا اظہار فرمایا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عالم سے کہا، اے عالم تم دیدار کرانے کے لائق تو نہیں تھے لیکن مجھے ایک وجہ سے تمہارے پاس آنا پڑا. تو وہ بہت افسوس کرنے لگے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے معارضہ کیے، یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے شخص تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. تم یہ مدینہ منورہ سے تو جا سکتے ہو لیکن مدینہ طیبہ سے اس بلی کو لے جانے کا ارادہ ترک کر دو. اس بلی کو نہ لے جانا، تم تنہا یہاں سے چلے جاؤ، لیکن میرے وطن کی میرے شہر کی بلی تمہیں نہیں لے جانا چاہیے. کیوں کہ وہ بلی آج 3 روز ہو چکا ہے، آج 3 روز ہو چکا ہے کہ وہ بلی کچھ کھائے پیے بغیر میری بارگاہ میں جالیوں کے پاس آ کر وہ بلی مسلسل 3 روز سے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ مجھے بچا لیجئے، یہ شخص مجھے آپ کے وطن سے آپ کے در سے مجھے جدا کرنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے اور مجھے مدینہ طیبہ کی جدائی کسی بھی حال میں گوارا نہیں ہے، مجھے اس سے بچائیے. تو اے شخص میں تجھے کہتا ہوں کہ تم جا سکتے ہو لیکن اس بلی کو نہیں لے جانا. تو یہاں پر 2 باتیں پتہ چلتی ہے کہ ایک تو یہ کہ مدینے کی بلیاں بھی دلوں کا حال جانتی ہے.
وہ شخص نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ میں مدینے کی بلی لے جاؤں گا، انہوں نے صرف دل میں ارادہ کیا تھا اور بلی جان گئی کہ اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، اور بلی کھانے سے اٹھ کر چلی گئی اور حضور کی بارگاہ میں جا کر معروضہ رکھ دیا۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ارے حضور بلیوں کی مدد کرتے ہیں، بلیوں کی بات سنتے ہیں، بلیوں کی بات سمجھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایمان والا، اگر کوئی صاحب ایمان اور آپ کا امتی آپ کے در پر آپ کی بارگاہ میں معروضہ لے کر حاضر ہو جائے تو کیوں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدد نہ فرمائیں؟ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، جو آپ کے لیے یہ قابل مبارکباد ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں ہم۔ کبھی بھی کوئی بھی معروضہ حضور کی بارگاہ میں رکھ دے، ضرور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چاہے وہ حین حیات ہو، حیات ظاہری ہو یا حیات باطنی ہو، آپ ہر حال میں اپنے امتیوں کی مدد اور غمخواری فرماتے رہتے ہیں۔ تو یہ واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں کی مخصوص چیزوں کو مدینہ منورہ کی کوئی چیزیں نشانی بنا کر نہ لائے کہ کہیں وہ چیزیں وہاں کی جدائی پسند نہیں کرتی ہیں۔ تبرکات وغیرہ جیسے کھجور وغیرہ ہے وہ سب چیزیں لا سکتے ہیں، لیکن دیگر اشیاء نہ لائے، وہاں کی مٹی وغیرہ اور دیگر چیزیں کہ یہ وہاں کی جدائی پسند نہیں کرتی ہیں۔ تو اس جدائی کے وقت ہم بھی مغموم ہوں اور افسوس کا اظہار کریں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وطن مبارک سے، شہر مبارک سے جدائی کے وقت آنسو بہائے اور حضور سے آخری سلام کر خدا حافظ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے، دین متین کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔